السلام علیکم. مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس جواب کا بڑا بے صبری سے انتظار ہے کہ میری پچھلی جو ویڈیو تھی وہ آخر ریموو کیوں ہو گئی، اور اس وجہ سے مجھے انسٹاگرام پہ بے شمار میسیجز، میرے بزنس واٹس ایپ پہ بے شمار میسیجز، کمنٹس میں آپ لوگ بار بار ایک ہی بات پوچھتے ہو کہ ویڈیو کہاں گئی. ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی بھائی کوئی وجہ بن گئی تھی جس وجہ سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. اب وہ وجہ کیا بنی تھی اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو وجہ بتا دوں گا. اگر آپ لوگوں کو باقی ویڈیو میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ لوگ اینڈ پہ کلک کر کے ویڈیو کی وجہ دیکھ سکتے ہو. سب سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اپڈیٹس کیا ہیں، ان کے ساتھ فی الحال کیا چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ علی بھائی پر جو ہے ایف آئی آرز کٹ گئی ہیں. 295C ایک ایف آئی آر ہے جو بہت سخت خطرناک ایف آئی آر ہے جو پاکستان میں کاٹی جاتی ہے کسی انسان پر، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کسی کو ایک اختلاف ہو، 1000 اختلاف ہو، لاکھوں اختلاف ہو، کروڑوں اختلاف ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی شخص یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ انجینئر صاحب جیسا بندہ یا جن علماء سے ہمیں اختلاف ہیں ہم نے کبھی ان کے بارے میں نہیں کبھی سوچا. حالانکہ یہ علماء ایک دوسرے کو آپس میں گستاخ کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ چیز نہیں سوچی کہ یار ایک شخص جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ دین کا کام کرتا ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اس شخص پر کوئی بھی ایف آئی آر تو کٹ سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ایف آئی آر یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. اور میں پرزور طریقے سے اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب جنہیں ہم پچھلے کئی سالوں سے جانتے ہیں، آپ ان کے الفاظ کے چناؤ پر ان سے اختلاف کر سکتے ہو، آپ ان کے لہجے پر اختلاف کر سکتے ہو، آپ ان کے بات کرنے کے سٹائل سے کروڑوں اختلاف کرو. میں کہتا ہوں علمی طور پر آپ ان کو جس طرح مرضی سے دلیلیں دے کر برا بھلا بھی کہو، بست بھی کرو، لیکن اتنی بڑی ایف آئی آر یار ان پہ کاٹنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیلسی فیکٹر کی انتہا ہے. یہ اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی پر ایف آئی آر کٹ جائے نا تو اس کی زندگی کوئی آسان نہیں رہتی. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ علی بھائی جو ہیں وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے آگے، یا فردر وہ جو بھی کریں گے. میرے ساتھ کسی کی کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا وہ آگے کیا کریں گے، لیکن جو کچھ بھی وہ کریں گے یعنی جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ظاہر کورٹس کے تھرو اس کا کوئی سولوشن نکالیں گے. اس کے بعد ان پہ پیکا کی کوئی ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے، یعنی وہ تو کٹنی تھی کیونکہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کسی بھی شخص کے متعلق ایسی بات کر دی ہے جو ان کے نظریات نہیں تھے. تو جو کچھ بھی علی بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ان پہ کئی ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں، اور ابھی تک علی بھائی سننے میں جو ہمیں آیا ہے وہ یہی ہے کہ علی بھائی ابھی تک جو ہے وہ جیل میں ہے اور ان کی اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. اب یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ایک شخص بیٹھ کر دین کا درس دیتا ہے، کسی کو اگر اس کی بات سے اختلاف ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر دلائل دے اور ان کے دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. ایون انجینئر صاحب نے بھی جب آ کر اپنی بات عوام میں رکھی تو انہوں نے کبھی کسی کے گھر جا کے تو کچھ نہیں کیا نا. ایک بندے نے اکیڈمی بنائی اور اس میں بیٹھ کے اس نے دلائل رکھے، لوگوں کو اس کا دلائل مضبوط لگے، لوگوں نے اسے ایگری کر لیا. اگر آپ بھی اپنی عوام کو ایگری کروانا چاہتے ہو آپ بھی دلائل دو، لوگ آپ کے دلائل میں آپ کے ساتھ ایگری کر جائیں گے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرو کسی شخص کے خلاف اور پکڑ کے اس کی اکیڈمی کو سیل کر دیا جائے، اور ایسی جگہ کو سیل کر دیا جہاں سے دین کا کام ہو رہا تھا، جہاں سے قرآن پاک کی تفسیر ریکارڈ ہو رہی تھی، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ویڈیوز بنائی جا رہی تھی، اہل بیت کی شان میں باتیں ہو رہی تھی، صحابہ کی شان میں ویڈیوز بن رہی تھی، توحید اس قدر کٹر بیان ہو رہی تھی جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اکیڈمی کو سیل کرنے کا مقصد کیا اور ایک ایسے شخص کو اس طرح کی ایف آئی آر 295C کی ایف آئی آر کے تھرو جیل میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے. بھائی ہماری تو یہ چیز سمجھ سے بالکل باہر ہے، اور پاکستان میں یہ چیز کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. ہمارے ملک میں ہر دور میں ایک ایسا شخص آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو ان لوگوں میں ضرور میں نے دیکھا ہے اٹھا لیتا ہے ہمارے معاشرے میں جو الگ ہی ہوتا ہے. وہ ہر بندے کو پکڑ کے نا مطلب کہ جو جوڑتا ہے کہ بھائی تم لوگ جو دین کی بات کرو ویسے نہیں ہے. مولانا مودودی صاحب دیکھ لو، ذاکر نائک صاحب دیکھ لو، مولانا اسحاق صاحب دیکھ لو، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دیکھ لو. اچھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا تھا. آج ان کی ویڈیوز کے پیچھے میوزک لگا لگا کے انہی کے بچے جن کے بڑوں نے ان کو دجال اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوا ہے، وہی انہی کے بچے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز کو سٹیٹس پہ لگا لگا کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا، کیونکہ وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا. آنے والے وقت میں دیکھ لینا انجینئر صاحب کے ساتھ یہی ہوگا کہ آج جن کے بڑے انہیں گالیاں نکالتے ہیں نا ان کے بچے تو ویسے آج ان کو سن رہے ہیں، لیکن اور بھی جو تھوڑے سے بچے رہ گئے نا وہ بھی اس بندے کی ویڈیوز کے پیچھے نا ایسے یہ کوئی نشیدز وغیرہ لگا لگا کے نا تو اس بندے کو وائرل کیا کریں گے کہ یار کیا انسان تھا. لیکن موجودہ دور میں جب وہ شخص زندہ ہوتا ہے ایسے ایسے جھوٹ بول بول کر اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ابھی ریسنٹ ویڈیو میں بھی اگر آپ دیکھو تو انجینئر صاحب نے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سلام پیش کیا ہے نا، ذرا آپ ایک دفعہ ویڈیو دیکھو. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جو 12 ربیع الاول 1447 ہجری ہے وہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا
امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے جا رہا ہے۔ اب کوئی شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ادب سے نام لیتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کیا یہ عقیدہ ہے اور وہ کسی کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کوئی بات کرتا ہے، تو آپ اس کو کہو کہ بھائی تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس سے بحث کرو، آپ اس کے ساتھ اختلاف کرو، آپ اپنے دلائل دو، یہ سب کچھ کرو نا۔ اگر آپ کے دلائل وغیرہ مضبوط ہوں گے تو لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن جو تماشا برپا کیا گیا اور جس طرح سے انجینئر صاحب کی لائف کو خطرے میں ڈالا گیا، ان کی فیملی کی لائف کو خطرے میں ڈالا گیا، اور جس طرح کی ان پر FIRs لگوائی گئی، یہ بالکل بھی ٹھیک کام نہیں ہے۔ اور میں آرمی چیف صاحب سے، جو ہماری CM پنجاب ہیں، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ہمارے جو JLM کی اتھارٹیز ہیں، میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ آپ لوگ اس طرف نظر کریں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں چند لوگوں کا ایک گروہ اکٹھا ہوتا ہے اور وہ کسی شخص پہ جو اچھا بھلا مسلمان ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن وہ چونکہ ان کے فرقے کے حساب سے ان کے اوپر پورا نہیں اترتا، ان کی سوچ کے حساب سے پورا نہیں اترتا، ان کے نالج کے حساب سے وہ پورا نہیں اترتا، ان کے مطلب کی وہ باتیں نہیں کرتا، تو یہ اس کو گستاخی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہماری ریاست ہے اس سے، ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان سے، ہمارے جو یہ پرائم منسٹرز وغیرہ آتے ہیں، ان لوگوں سے ہماری عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ ہمیں ایسا لگے گا کہ جو بھی سیلیبریٹی اس عوام کی پسندیدہ چہیتی بنتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک گروہ اٹھتا ہے، وہ اس کے خلاف ہوتا ہے اور اس کو پکڑ کے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی تذلیل کر دی جاتی ہے، جبکہ ہم نے اس شخص کو دیکھا کئی سالوں سے کہ وہ ایک مسلمان ہے، اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی، نہ وہ کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک انجینئر جیسا عالم دین یا اور بھی جتنے عالم دین ہیں، یہ تو ایک طرف، ہم نے تو طارق مسعود صاحب کے حق میں بھی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ ماشاءاللہ وہ ایک عالم مفتی ہیں، یہ لوگ تو ایک طرف ہے، ایک گھٹیا سے گھٹیا مسلمان جو کلمے کا ایٹ لیسٹ اقرار کرتا ہو لیکن وہ نالائق ترین مسلمان ہو، وہ کبھی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، میں کہتا ہوں دین کی اس کو الف بے نہ آتی ہو، لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی سوچ رکھتا ہو یا کوئی بات ایسی کرتے جس سے مجھے آپ کے خلاف ہو سکتا ہے، تو میرا کام ہے کہ اس کی سوچ کو کلیئر کر دینا، اس کو دلیل کے ساتھ بات کرنا کہ بھائی جو تو یہ بات کر رہا ہے یہ غلط ہے، اگر میری بات میں دم ہوگا میری بات مان لے گا، لیکن کسی پر اس طرح سے گستاخی کا الزام لگانا بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو میں ضروری تھا بتانا کہ ہماری اتھارٹیز سے میری ریکویسٹ ہے، ہمارے جو یہ جو پرائم منسٹر اور ہماری چیف منسٹر صاحب ہیں، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ اس طرف بھی توجہ دیں۔ دوسری بات، آپ سارے لوگ یاد رکھو کہ یہ جتنے بھی لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں نا، ایک بات آپ سارے یاد رکھتا ہے، ان لوگوں کے جو اختلافات ہیں نا علی بھائی سے، وہ کچھ اور ہیں، اور وہ ہم سب کو پتا کیا ہے، یہ کوئی وہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان سب کے اختلافات کیا ہیں، لیکن بنیاد کچھ اور بنائی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں نہیں رکھتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی چلاکی میں اگر کامیاب ہو جائیں گے تو ہم بڑے کامیاب ہیں۔ تو یاد رکھنا، ایک چال دنیا والے چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں نے جس چیز کو بنیاد بنا کر یہ سارا تماشا کیا ہوا ہے، یہ تو صرف انہوں نے آگے رکھی ہوئی ہے چیز، ورنہ یہ سارے جانتے ہیں کہ کوئی مسلمان کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں تک بات ہے انجینئر صاحب کی، تو وہ تو ایک ایسی کمیونٹی کا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی بات کر دی، اور وہ اس میں یہ بات یہ کر رہے تھے کہ ہماری دین میں اتنی ٹالرنس ہے کہ ہمارا دین، یہاں پہ لوگ فرقوں سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، اس کے ساتھ نہیں کرنی، جبکہ ہمارا دین تو دوسرے مذہب کی لڑکی سے بھی شادی یا ان کے ساتھ بھی کھانا کھانے، ان کا ذبیحہ حلال کی اجازت دیتا ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے۔ اتنی ٹالرنس ہمارے دین میں، یعنی کہ ہمارے دین کی خوبصورتی بیان ہو رہی ہے، ہمارے دین کی یہ ٹالرنس بیان ہو رہی ہے کہ کس قدر خوبصورت دین ہے ہمارا، کہ وہ ہمارے دین کو علی بھائی اس طرح سے بیان کر رہے تھے، جبکہ انہوں نے اس کو کون سا رخ دیکھ کے بات کو کہاں پہنچا دیا۔ لہٰذا اب دوبارہ اس طرف آ جاؤ کہ میں نے اپنی ویڈیو پھر کیوں ڈیلیٹ کر دی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ سارے جو شاید سوچ رہے ہو مجھے کوئی دھمکیاں وغیرہ ملی ہیں تو میں نے اس وجہ سے کر دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ میں نے کسی کے کہنے پہ ویڈیو ڈیلیٹ کیا، بس کچھ آپس کی ٹیم تھی ہماری، آپس میں بیٹھی ہے، ہم سب نے ڈسکشن کی، کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے وقت سے لے کر اس کی اپلوڈنگ تک ہم کنفیوز تھے، یہ 2 سے 2.5 دن لگے ہیں اس کو اپلوڈ ہونے میں، حالانکہ یہ ایڈٹ ہو چکی ہوئی تھی، ہم تھوڑا کنفیوز تھے اس کو لے کے کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں اس میں سمجھا رہا ہوں وہ آلریڈی انجینئر صاحب کلیئر بھی کر چکے ہیں، تو کیا وہ باتیں سمجھانا ضروری تھا یا نہیں تھا۔ پھر میرے کچھ قریبی ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں، وہ ڈفرینٹ فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یعنی مختلف اسکول آف تھاٹس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے انجینئر صاحب کے کٹر اسٹوڈنٹ ہو، اور بلکہ ان کو انجینئر صاحب سے بے تحاشا اختلافات بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں، وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، وہ مجھے اپنی بات سمجھاتے ہیں تاکہ کچھ میں ان کی سمجھتا ہوں کچھ وہ میری سمجھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں سمجھائی کہ بھائی تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے،
تم نے جس طریقے سے چیزیں بیان کی ہیں ضرورت نہیں تھی اس کو بیان کرنے کی، چونکہ معاملہ کورٹ میں جا چکا ہے، لہٰذا اب اس کی آپس میں ڈسکشن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اس کو کورٹ کے تھرو ہی حل ہونے دو۔ تو آپ یہ ضرور کہو کہ ہمارے استاد کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو بھی اس ویڈیو میں معاملہ ہے اس کو کورٹ دیکھے گی، وہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم دیکھے گی، یا پھر جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کی لیگل ٹیم دیکھے گی۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایڈ فیول ٹو فائر کرو، یعنی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ آگ بھڑکانے کی کوشش کرو مزید، کیونکہ آلریڈی وہ لوگ غصے میں ہیں۔ جب آپ ان کو اس طرح سے مزید غصہ دلاؤ گے کہ ہم جو کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے، ڈٹ جاؤ گے اور پتہ نہیں کورٹ میں آگے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اندر ان کے کیا آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، تو اس طرح وہ بھی اشتعال میں آئیں گے، آپس میں کوئی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ ان کو زیادہ غصہ آ سکتا ہے جو مخالف ٹیم ہے، تو کوئی نہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے آپ کے ساتھ بھی یا کسی اور کی بھی آپس میں۔ کوئی آپ کی ویڈیو سے سمجھ کے ساری چیزیں تو کسی سے لڑ پڑتا ہے کہ بھائی یہ دیکھے بندہ بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ نہ کوئی نقصان ہو جائے، لہٰذا جو چیز کورٹ میں جا چکی ہے اب اس کو اوپنلی یہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ وجہ تھی کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، میں نے لوگوں کا مشورہ مانا، کیونکہ میری عادت ہے میں مشورہ الحمدللہ کرتا ہوں اور پھر مان بھی لیتے ہیں ہم لوگ، جو ماننے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ مشورہ مان کے یہی ہم نتیجے پہ پہنچے کہ اس ویڈیو کو فی الحال کے لیے ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ وہ جہاں جہاں پر بھی فیس بک انسٹاگرام پہ اپلوڈ تھی، میں نے ان بھائیوں کو میسج کیا، الحمدللہ شکر ہے انہوں نے بڑا ریکارڈ کیا، انہوں نے فوراً وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی جو میری بنائی ہوئی ویڈیو تھی۔ اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے وہ کہیں اپلوڈ کی ہوئی ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے کی ہو تو چونکہ میں اس کا کریٹر ہوں ویڈیو پر، میں وہ ڈیلیٹ کر چکا ہوں، تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کہیں پر ویڈیو دیکھی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، یہی بہتر ہے۔ اگر نہیں کرنی کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کسی نے ڈرایا دھمکایا نہیں ہے، ہماری انٹرنل ڈسکشن ہوئی تھی آپس میں، اور بیٹھ کے ہم نے ایز اے ٹیم یہ چیز سوچی تھی کہ بہتر یہی ہے کہ فی الحال ہم اس کو اوپنلی اس طرح سے ڈسکس نہ کریں، یہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی یہ جو معاملہ یہ کورٹ کے تھرو ہی چلے گا، اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو ان کے مخالفین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہم سب کو بھی ہدایت دے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور کسی مسلمان پہ۔ ہمارا طارق مسعود صاحب کے لیے بھی یہی موقف تھا، جنید جمشید صاحب کے لیے بھی یہی موقف تھا، اور انجینئر صاحب کے لیے بھی یہی موقف ہے، اور آئندہ بھی کسی عالم دین، بالخصوص عالم دین اور بالعموم عوام، جب اس طرح کوئی الزام اس پہ لگے گا تو ہمارا یہی موقف ہے کہ یار اگر وہ شخص کلمے کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے، لیکن اس کی سوچ، اس کا نالج آپ سے الگ ہے، اس کی جو بات کرنے کا انداز ہے آپ سے الگ ہے، اس کا جو موقف ہے وہ آپ سے الگ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گستاخ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی سپیس دینا ضروری ہے، اور اگر آپ لوگ اس طرح کرو گے، میں علماء سے بھی کہتا ہوں اگر آپ لوگ یہ حرکتیں کرو گے تو یاد رکھو اس کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی فین فالوئنگ نہیں ہے نوجوانوں کی، اور فین فالوئنگ اسی لیے کیونکہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کتابوں سے حوالے دے کے بتایا، ہمارا کوئی وہ رشتہ دار نہیں تھا وہ بندہ، لیکن اس وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہی وجہ سے ہم اسرار احمد صاحب سے محبت کرتے ہیں، ذاکر نائک صاحب سے محبت کی، مودودی صاحب سے محبت کی، مولانا اسحاق صاحب سے محبت کی، غامدی صاحب سے بھی کئی چیزوں میں محبت کرتے ہیں، ایون طارق مسعود صاحب سے بھی بے حد محبت کی، طارق جمیل صاحب سے بھی بہت محبت کی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان علماء کی قدر نہیں کرتے، لیکن اگر ان سب لوگوں کے ایک دوسرے میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپینینز نہیں ملتے تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہم ان پر گستاخی کے فتوے لگائیں۔ یہی وجہ ہے کہ طارق مسعود صاحب پہ جب لگا ہم نے کنڈیم کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں انجینئر صاحب کے اوپر بھی یہ ایف آئی آر ہونے کے بعد کہ علی بھائی گستاخ نہیں ہیں، ہم انہیں بالکل بھی گستاخ نہیں سمجھتے، لہٰذا جو ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے پیش کی گئی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، علی بھائی کی اکیڈمی کو سیل کیا گیا وہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا علماء کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا نا انسانیت سے کام لیں اور حق سچ کا ساتھ دیں، اس طرح سے کسی کی لائف مشکل میں ڈالنا یہ بالکل اچھا نہیں ہے، اس کا کوئی انجام اور نہیں نکلے گا، یہ نکلے گا کہ نوجوان آپ لوگوں سے مزید متنفر ہو جائیں گے، اور وہ جو ابھی تھوڑا سا نرم گوشہ کہیں آپ کے لیے دلوں میں رکھتے ہیں نا، وہ بھی ان کے دلوں سے ہٹ جائے گا، اور وہ شدید نفرت کی ذات میں آ جائیں گے کہ یہ علماء جس پر اٹھتے ہیں ہمارے کسی بھی چاہنے والے پر کوئی بھی الزام لگا کے اس کی زندگی اس طرح سے مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے انجینئر صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ حافظ۔